السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں شجر موسیقی کی 3 خوبصورت شاخوں کے امتزاج سے. میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں 2 کلاسیکل اساتذہ اور میرے بائیں تشریف رکھتے ہیں پاپ موسیقار اور ادھر بیٹھے ہماری پہچان فوک موسیقار. ہماری پہچان فوک. سنو بابا جی، ہماری پہچان فوک باؤ جی نے کیا. بیٹے یہ فوک نہیں، یہ اسموک ہے. یہ باقاعدہ موسیقی کی دنیا میں پولوشن پیدا کر رہے ہیں. اور جس شجر موسیقی کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی جڑوں کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیے بیٹے کہ سر جو ہے سنگیت یہ تو آب و ہوا کو تازہ کر دیتا ہے. دیکھیں بات تو ہے نا کلاسیکل موسیقی میں. اب بس کرو یار، ایسی فضول باتیں نہ کرنا. یہ لوگ یہ شور و غوغا کرنے والے لوگ یہ تو آب و ہوا کو زہر آلودہ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں میں نے دانستہ طور پہ ان کو شجر موسیقی کہا ہے. یہ جو استاد جی دائیں ہاتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے بالوں میں تو چڑیاں انڈے دے جاتی ہیں. کیڑے ویلے چڑیاں انڈے دیندیاں سر، ورنہ ایسے ہی سر تے فرنگی دور چ $50 انعام سی. ابیو چڑیا کے گھر والے کچھ شرم کرو. کس شخصیت کے ساتھ کتنی کھلی بات کر رہے ہو. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی اپنی پیدائش بھی اس کے سر پہ ہی ہوئی ہے. آپ میرا خیال ہے کہ زیادہ مزہ پسند کرتے ہیں. نہیں میں تو آپ کی عزت افزائی کر رہا ہوں. ارے بھائی آپ سر کی پہلے حالت تو دیکھیے. یہاں کہاں ہے انڈا دینے کی جگہ؟ یہاں تو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو انڈا کیا کھڑے ہو کے دے دیتی چڑیا؟ آپ عجیب بات کر رہے ہیں. اتنی مشکل سے ہم استاد محترم کو لے کے آئے ہیں. وہ کیوں لے آئے ہیں آپ انہیں گھر سے؟ اب انہیں گھر میں ہی آرام کرنا چاہیے. گھر چ آرام کرن دے. گھر چ بڑا 1.5 ٹن دا اے سی لگا ہے. یہ تو باہر نکلن دا بہانہ لبدے آ. بیٹے رمضان میں صرف دعا ہی قبول نہیں ہوتی، بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہ بدواں نہیں بابا. اچھا میں علی نواں میں 1 to 5 لیا جمعے نو. یعنی آپ ہمیں 1.5 ٹن کے اے سی کا تانا دیں اور ہم بد دعا بھی نہیں دے سکتے. جنید میاں پہلے دیکھیے یہ غلط بات ہو رہی ہے. پہلی بات تو غلط یہ کی آپ نے کہ آپ کو 11 بجے نہیں بلانا چاہیے. کم از کم آپ کو افطاری کے ٹائم بلانا چاہیے. افطاری کا سارا سامان آپ کے لیے موجود ہے. 11 بجے اب کیا سامان؟ سحری کیجئے گا ہمارے ساتھ. ارے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو ویسے افطاری سے پہلے ہی گھر سے نکل آئے تھے. راستے میں ہی افطاری ہو گئی. اچھا جی. ہاں گگو بول پڑا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سرے بازار ایک شخص لنگر کے ڈبے بانٹ رہا تھا. بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا. وہ تو پھر استاد محترم اس مجمع کے اور لنگر بانٹنے والے کے درمیان حائل ہو گئے. کیا ہو گیا بیٹا؟ قتل ہو گئے. یعنی گھائل ہو گئے. آپ کی تعریف کر رہا ہوں. شکریہ بیٹا. تو پھر استاد محترم نے اللہ کے فضل سے حسب عادت 6 لنگر کے ڈبے وہاں سے لیے. جی ہاں ورنہ کام خراب ہو گیا تھا. کیوں جی؟ تو راستے میں ہی جو گگو بول پڑا. تو جنید بھی آج کل آپ کو معلوم ہے کہ کام وام بھی بڑا ماٹھا پڑ گیا ہوا ہے یہ کرونا کی وجہ سے. اور پھر اوپر سے ابھی رمضان المبارک میں بھی کوئی کام نہیں ہوتا. تو آپ کے لیے کون سا ماٹھا کام ہو گیا استاد جی؟ آپ لوگ تو سحری میں کنستر بجا کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. یہ جھوٹ ہے، الزام ہے، بہتان ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے کبھی کنستر نہیں بجایا. دیکھیے کنستر خالی ہو تو بجتا ہے، تو خالی کنستر ویسے ہی استاد محترم کو زہر لگتا ہے. اگر کوئی بھرا ہوا کنستر دے دے تو فابیا. بیٹا خالی کنستر تو میرے کانوں کو زہر لگتا ہے نا. کانوں کو نہیں استاد مکرم، خالی کنستر آپ کی آنکھوں کو زہر لگتا ہے. آپ بھی آنکھوں والے ہیں. لو جی آپ پاپ میوزک والے
ਜੀ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਜ ये तो मास्टर है ना। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ Please, please, ਲਓ ਜੀ please. ਬਾਊ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਗਣ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠਿਕ 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 ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਵਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਮਾਈਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ? ਲਓ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ, ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਉੱਡਨੇ ਹੈ? नहीं नहीं यार, ਜਦੋਂ ਬਾਊ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ आप बात करें, क्या कहिए? आप छोड़ दे, बात करें, क्या कह रहे थे, क्या है? ਵਾਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜੀ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਮਈ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਰਾਹ तो मोटरवे को जुलूस की वजह से बंद सी। लो बेटा तगड़े हो जाओ जरा, आज ਇਹਦਾ ਮਹੀਂਵਾਲ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਰਹੀਏ ਮੋਟਰ नहीं नहीं ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ निकल गए। हाँ अच्छा, नहीं नहीं, अब मोटरवे पे रहना नहीं, था। महिवाल। महिवाल हो और पैदल जाए, महिवाल को मोटरवे पे रहना है यार। नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई ही महिवाल के लिए। ਬਾਊ ਜੀ ਮਹੀਂਵਾਲ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਈ-ਟੈਗ ਬਣਿਆ ਹੈ? चले चले, बताएं बताएं। ਲਓ ਜਨਾਬ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ। ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ। ਆਹਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਡੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹੈ? ਮਹੀਂਵਾਲ ਮੋਟਰਵੇ ਲੋ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਲਓ ਬਾਊ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹੀਂਵਾਲ ਆਇਆ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਤੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਮਮਨੂ ਹੈ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ। रूट चेंज कर ले यार, कर ले चेंज। ਲਓ ਜਨਾਬ ਬਾਊ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹੀਂਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ हाँ, जीटी रोड पर डालें पेट्रोल, भी महिवाल का काम लगेगा। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਲਮ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਰੁਲੰਡੇ ਆ, ਕਦੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੰਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਮਹੀਂਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪੈਲੀ ਉਹ ਪੈਲੀ ਰਾਹ ਚ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸਿੱਧਾ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ, ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ, ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਓ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ, ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਲੰਗੇ ਆ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਲੰਗੇ ਆ ਜਾ ਪਤਨੀ ਸ਼ਨਾਰਾ, ਲੰਗੇ ਆ अबे बदबख्त बंद कर इसको। ओ बाबे को होश आ गई, बाबे को होश आ गई, मोहल्ले वालों होश आ गई बाबे को। मुबारक हो बाबा बच गया, शुक्र है। फिर बच गया बाबा। तुम्हारा गाना सुन के सारा जिस्म इकट्ठा हो गया है। जैसे किसी प्लास्टिक की चीज को आग लगाएं तो वो इकट्ठी हो जाती है। ऐसा ना कहे उस्ताद जी, आप प्लास्टिक तो नहीं, आप तो कुंदन है, कुंदन। मैं सदके जाऊं, देखें आप माशाल्लाह साहिब नजर हैं। आप समझते हैं कि ये गुस्से में अपने आप को प्लास्टिक कह रहे हैं, मतलब हैं तो कुंदन। भाई ये कौन सी मसीकी है? तुम भी आ जा, तुम भी आ जा। ये मसीकी गा रहे हो या राशन बन रहे हो? उस्ताद मोहतरम छोड़िए इन बेसुरे लोगों को। तो बात हो रही थी जुनैद मियां की, अगर आप हमें अफ्तारी के वक्त बुला लेते तो हम वापस जाके मोहल्ले के दर्जी से भी मीटिंग कर पाते। वो किस सिलसिले में? उस्ताद मोहतरम के कपड़े सिलवाने हैं। 4-5 दिन से झगड़ा चल रहा है। क्यों? वो जो दोनों तरफ उस्ताद मोहतरम कुर्ते के जेबें लगवानी चाहते हैं, वो दर्जी मान नहीं रहा। क्यों? ये कह रहे हैं कि जेब इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसमें आटे का थैला आ जाए। तो वो कह रहा है जी कि कपड़ा कम है। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि तुम बाजू ना लगाओ मगर जेबें बड़ी ही लगाओ। हमने फिर कहा कि कुछ चैनल स्लीवलेस नहीं पसंद करते,
کہ کرتا ایسا سلوائیے کہ چینل پہ بھی پہن کے جا سکے. اچھا جیبوں پہ جھگڑا چل رہا ہے. ہاں کالر پہ بھی لے دے ہو رہی ہے, چونکہ کالر والا کرتا نہیں پہنتے, گلے کا بڑا دھیان رکھتے ہیں. کالر گلے پہ چپ سکتا ہے, آواز میں خراش پیدا ہو سکتی ہے. مغزی والا کرتا پہنتے ہیں. وہ درزی جو ہے وہ بیچارہ کہتا ہے جی مغزی والا مجھے سینہ نہیں آتا. طے کیا پایا؟ اب طے یہ پایا ہے کہ ان کے ایک شاگرد اپنے دادا کے کپڑے ان کو دان کر رہے ہیں. مرے ہوئے بندے کے دیے. بکواس نہیں کرو, بندہ بے شک مرا ہوا ہے, کپڑے تو بالکل نئے ہیں. پیسے بھی یار دیکھیں اتنے بڑے موسیقار ہیں, ان کی تو تمام تر طاقت ان کے گلے میں ہی ہے. ہاں گلے کا تو ماشاءاللہ اتنا خیال رکھتے ہیں. ایک دفعہ دبئی میں استاد محترم سے مرڈر ہو گیا تھا, تو عدالت نے ان کو گلا کاٹنے کی سزا سنا دی. انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب گلا نہ اتروائیے, ٹانگیں اتروا دیجیے. اور جج کہنے لگے کہ بھائی آپ کو موت کی سزا ہوئی ہے, لنگڑا کرنے کی سزا نہیں ہوئی. اچھا سیریسلی بتائیں, انہوں نے وہاں پہ قتل بھی کر دیا تھا؟ وہ قتل باؤ جی کوئی پستول چھری نہ کیتا استاد نے, روز وہ روٹی کھائیدا سی, وہ بھوکا ہی مر گیا. ناظرین یہاں مجھے لینے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے. بجائے یہ کہ آپ رحمتیں کمائیں, آپ برکتیں سمیٹیں, آپ ثواب کمائیں, آپ ٹی وی لگا کے سحر اور افطار کے وقت جو ہے وہ فرقہ واریت پر مبنی بحثیں سننے بیٹھ جائیں. بھائی آپ کی توجہ ایک انتہائی حساس موضوع کی طرف دلانا چاہتا ہوں. پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف انداز میں اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں آگے اس کے فرقے موجود ہیں. جی کرسچینٹی سے لے کے ہندو مت, بدھ مت, سب کے فرقے موجود ہیں. لیکن کہیں پر بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ فرقے جو ہیں وہ آپس میں اس طرح باہم دستوں گریباں ہیں جس طرح ہمارے ہاں. کبھی دیکھا پوری دنیا میں؟ پوری دنیا میں کسی ملک میں اس طرح ماضی میں صدیوں پہلے ہوئی ہوں گی, جنگیں ہوئی ہوں گی. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی قریب میں کبھی کسی اور مذہب کے فرقوں کے درمیان اس طرح کی بحثیں, لڑائیاں تو دور کی بات ہے, بحثیں بھی ہوتی ہوں, مباحثے ہوتے ہوں جس طرح ہمارے ہاں ہوتے ہیں. میرے دماغ میں بات کرنے کا خیال اس لیے ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہے, یہ جو ثواب کی اور رحمتوں کی جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, آؤ جاؤ لیتے جاؤ, آئی جاؤ لئی جاؤ, مطلب اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ پورے جوبن پہ ہے, عروج پہ ہے, جوش پہ ہے. تو آپ بجائے یہ کہ آپ رحمتیں کمائیں, آپ برکتیں سمیٹیں, آپ ثواب کمائیں, آپ ٹی وی لگا کے سحر اور افطار کے وقت جو ہے وہ فرقہ واریت پر مبنی بحثیں سننے بیٹھ جائیں. آپ سنیں, آپ یہ دیکھیں یار, مجھے افسوس اس بات کا اور ہے, جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چند سال پہلے کی بات ہے, آپ دیکھتے تھے کہ چوکوں اور چوراہوں میں جب کوئی بندہ بھی اس طرح کی بات کرتا تھا جس میں کوئی فرقہ واریت کی بو ہوتی تھی, جو فقہی مختلف مسائل ہوتے ہیں یا فرقہ واریت پر مبنی کوئی باتیں ہوتی تھیں, بحث ہوتی تھی, مباحثے ہوتے تھے, تو لوگ سیانے جو ہوتے تھے وہ فوری طور پہ روک دیا کرتے تھے کہ یہ بات, یہ بس کرو, اس بات کو یہیں دبائیے, یہ کوئی موضوع نہیں ہے, یہ کوئی فورم نہیں ہے. یعنی چوک چوراہا جو ہے وہ فرقہ واریت کے مسائل پر بات کرنے کے لیے پراپر فورم نہیں ہے. چوک چوراہا تو فورم نہیں ہے. ٹی وی چینل جس کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں وہ فورم بن گئے ہوئے. ہاں نہیں, بڑا یہ افسوسناک ہے یہ صورتحال. واقعی اس طرح کی بحثیں جو ہیں وہ اس طرح چینلوں پہ اگر شروع ہو جائیں گی تو فساد کھڑا ہو جائے گا, اور بڑی دوریاں پیدا ہو گئیں. مسلمانوں میں آپس میں بہت دوریاں پیدا ہو گئیں. دوریاں پیدا کرنا جو ہے وہ اس وقت تو بہت ہی خطرناک ہے. آپ جو تھوڑے سے ہیں اور جس طرح آپ کے ساتھ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, آپ کو تو متحد ہونے کی ضرورت ہے. تو آپ دوریاں پیدا کر رہے ہیں, یہ تو بڑا ہی باخدا, دل دوز اور دل دکھانے والا. اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے اصل میں؟ یہ صرف ریٹنگ کا چکر ہے.
دیکھیں نا صرف ہم حکومت کو یا علماء کرام کو مورد الزام ٹھہرائیں یہ بھی غلط ہے. ظاہر ہے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ جب ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں تو چینل انتظامیہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں. جو بڑے چینلز ہیں وہ عام طور پہ وہ اجتناب کرتے ہیں اس رویے سے کہ یار ایسی بات نہ کی جائے جو کسی فساد کا باعث بنے. لیکن آج کل میں دیکھتا ہوں کئی درجنوں کی تعداد میں چھوٹے چینلز ہیں جو ببانگے طول یہ کام کر رہے ہیں, بڑی ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں, باقاعدہ موضوعات کا اعلان کر رہے ہیں. ان کو کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ آج اسلام کے معاشی نظام پہ بات کی جائے, آج اسلام کے معاشرتی نظام پہ بات کی جائے. ان کو مسئلہ سوچتا ہے تو باغ فدق کا مسئلہ اس پر بات کی جائے, صحابہ کرام کی جو آپس کے جو اختلافات تھے اس کے مسئلے, خلافت کے مسئلے. آپ سروے کر کے دیکھ لو جتنے مرضی ہر مکتبہ فکر کے آپ 10 علماء کرام سے پوچھ کے دیکھ لیں, سارے یہ جواب دیں گے کہ جی ہمارے درمیان 5 سے 10% ایسے موضوعات ہیں جو اختلافی ہیں, مسلک کی حوالے سے جو اختلافی ہے. باقی 90% جو ہے وہ معاملات پہ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. یار اپنے اعمال کی بات کرو, اعمال کی بات صاحب ہونے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے رب کو کیسے یاد کیا ہے, کس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو ساتھ لے کے آپ نے دنیا داری برتی ہے, کس طرح آپ کا اخلاق تھا, کیا آپ کا عمل تھا. یہ بحثوں پہ تھوڑی بحث ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی سوال جواب اس طرح کا آتا بھی ہے اس میں بھی تدبر ہونا چاہیے, اس میں آپ لیے ٹھہراؤ ہونا چاہیے, ایک فہم ہونا چاہیے, آپ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. کہنا چاہیے کہ جو معاملات مثلاً یہ ہے کہ جی زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ بتا دیں کہ فلاں فرقے کے نزدیک جو ہے ان کا یہ ہے زکوٰۃ کا طریقہ کار جو ہے, اہل تشیع یوں دیتے ہیں, اہل سنت یوں دیتے ہیں, احناف کے نزدیک یہ ہے. اب بڑے آرام سے, اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے, سب کی اپنی اپنی. لیکن ایسے واقعات چھیڑ لینا اور پھر ٹی وی سکرین پر بیٹھ کر نت نئے واقعات گھڑ لینا, ایک عجیب و غریب رواج شروع. اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک پیمرا نے جو اس ساری صورتحال پر بہرحال ایک مانیٹرنگ کا ادارہ ہے, اس نے کسی ایک چینل کو بھی نوٹس نہیں دیا. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک دیکھ رہا تھا افطار یا سحر کی نشریات میں 12 سال کی بچیاں وہاں پہ ان کو بلایا ہوا تھا. مجھے وہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا منظر تھا. تو متع اور حلالہ اس پر علماء کرام جو تھے وہ باہم دستوں کے رباں تھے. یہ موضوع ہے سحر و افطار میں ڈسکس کرنے والا, یہ آپ اس کو ایوائڈ نہیں کر سکتے. کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ بات کرے کہ یار یہ کون سا موضوع ہے. اور یہ چند سال پہلے کسی ایک چینل نے شروع کیا ہوگا, اس کو ریٹنگ آ گئی ہوگی کہ جی بڑا اچھا لوگ پسند کرتے ہیں. اب ہماری عوام کا بھی تو مزاج بن گیا نا. پالیٹکس میں دیکھ لیں, جس ٹاک شو میں سیاستدان ایک دوسرے پہ گلاس نہ پھینکیں پانی کے, ایک دوسرے کو مکے تھپڑ نہ چپیڑو چپیڑی نہ ہو, اس کی ریٹنگ ہی نہیں آتی. فرقہ واریت پر مبنی واقعات سننے کا ہمیں چسکا پڑ گیا ہوا ہے, ہم وہ زیادہ شوق سے سنتے ہیں. اس لیے چینل کیا اور علماء کرام کیا. اور علماء کرام, اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض چھوٹے چینلز ایسے ہیں جہاں پہ علماء کرام جو ہے پہلے سفارشیں کروا کے جایا کرتے تھے. اب میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ بعض, اب میں نام نہاد کا لفظ بھی نہیں بولتا, کہ بعض علماء جو ہیں وہ بعض چھوٹے چینلز پر پیسے دے کے فی پے کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی ہمیں بلاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور فرمان کیا ہے کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا. سبحان اللہ. یار حسن اخلاق تو پیار کرنے کا نام ہے, لڑائیاں ختم کرنے کا نام ہے, نفرتیں ختم کرنے کا نام ہے, محبتیں بانٹنے کا نام ہے, ایک دوسرے کے نزدیک ہونے کا نام ہے. نہ کہ اس طرح کی گفتگو سے, اس طرح کے پھڈوں سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں پیدا کریں اور دوریاں پیدا کریں. یہ بصد احترام, میں تو سارے ہی ہم, جنید بھی, آپ سب بھی, ہم تو بخدا, رمضان کا مہینہ ہے, دل سے میں تو تمام علماء کا بڑا احترام کرتا ہوں, بہت پیار کرتے ہیں. ہمارے لیے سارے ہی قابل احترام ہیں. ہمیں تو اتنا علم ہے ہی نہیں, سیدھی بات ہے, ہم تو اس طرح کا علم رکھتے ہی نہیں کہ اس بحث میں پڑھیں. مگر اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ
حساب کتاب آپ کے اعمال کا ہونا. آپ کو ہسٹریاں سنانے کے نمبر نہیں ملنے. ہاں روز قیامت ان واقعات کے حوالے سے آپ سے ایک بھی سوال نہیں ہوگا. آپ سے سوال ہوں گے آپ کے کردار کے حوالے سے, آپ کے اعمال کے حوالے سے, اور آپ کے بنیادی عقیدے کے حوالے سے جو ہم سب کا ایک ہی ہے. یہ بڑا ہی دکھی مسئلہ ہے, بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے. اس کی طرف فوری طور پہ توجہ دینی چاہیے حکومت کو. اور پیمرا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پیمرے نو تو سیاست دے سے آپ ہی نہیں مکرتے. اب وہ کہاں گیا ٹی وی, یا کہاں گئی وہ پالیسیاں جو معاشرہ خوبصورت بنانے کے کام آتی تھی. ہمیں یاد ہے پی ٹی وی ایک ہی چینل ہوتا تھا, اس میں کتنے پیارے لوگ, کتنی اچھی گفتگو, کتنا پیار پیدا کیا جاتا تھا اس کے تھرو. اور ہر بندہ, ہر مکتبہ فکر کا بندہ, ہر فرقے کا بندہ بیٹھ کے اسے آرام سے دیکھتا تھا. بالکل. تو اب جب کہ اتنے زیادہ چینلز ہیں اور ان کو اچھے پوزیٹیو وے میں استعمال کرنا چاہیے. آپ سوشل میڈیا سے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پبلک کا بھی مزاج بن گیا ہوا ہے نا, بن گیا ہوا ہے. ہم تو نفرتیں خریدنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یہ پچھلے دنوں تحریک لبیک کا جب مسئلہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت ایجنسیوں کی رپورٹ یہ تھی کہ 100 سے زیادہ ویب سائٹس اور مختلف چینلز ایسے ہیں جو باہر بیٹھ کے, ملک سے باہر بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں اور ملک میں دنگا اور فساد کروا رہے ہیں, اور وہ اشتعال پھیلا رہے ہیں مختلف انداز میں. ہاں جی, ہاں جی, دشمن کو اور کیا چاہیے. ہاں جی, ہاں جی, اپنی دانشوری لپیٹ کے نا تھوڑی دیر آستے چٹورا دینا چاہیے, ذرا سکون کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے جیسے کو فضول سے دانشور سوشل میڈیا کے اوپر ہر سینسیٹیو بحث میں گھس جاتے ہیں اور اپنی لنگڑی لولی سی دانشوری جو ہے وہ اس کے ساتھ مسئلہ سلجھانے کی بجائے بگاڑ رہے ہوتے ہیں. ان سے ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل ہے کہ ایسے نہ کریں, خدا واسطے اس طرح نہ کریں. اس وقت پاکستان متحد کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. میں بھی کھلا دودھ نہیں بھیجدا, میں بھی پیکنگ کیتی انج کر کے شاپر نو ول دے کے فریجاں وچ رکھے نے. واہ 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 یار پاجنیت, ہلکی سی اجازت دو اور ساتھ مجھے کو 2 تگڑے سے بندے. ناظرین دودھ میں ملاوٹ کئی دہائیوں سے ہمارے ہاں نہ صرف ایک معاشی بلکہ معاشرتی مسئلہ بھی بنتا جا رہا ہے. حقائق جاننے کے لیے آج حسب حال کے اس کٹہرے میں کھڑا ہے مجھے گھورتا ہوا ایک گوالا. یعنی دیکھو کہ دودھ کی ملاوٹ پہ گفتگو ہونی ہے اور کپڑے اپنی طرف سے فلمی پہن کے آ گئے. یہاں پہ تمہاری کو مہندی تیل نہیں ہونا, تمہاری بھجتی ہونی ہے. اس لیے کہ جس قسم کا تم پوری قوم کو اور قوم کے بچوں کو دودھ پلا رہے ہو نا, رب جانتا ہے میں اگر تھوڑا جہا بھی تیرے نالوں تگڑا ہوتا میں تینوں پہلے لمیاں پانا سی. باؤ جی میرے کو بچے میں فیڈر نے میں پیارے ہیں. میں جو تم سے دودھ لے کے جاتے ہیں وہ تیرا کی خیال ہے کہ اسی جا کے واپس مجھ نو پیا دینے. بچوں کو پلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں لوگ تم سے, اپنے پینے کے لیے, چائے شائے بنانے کے لیے. میرا مطلب ہے کچھ تھوڑا سا خدا کا خوف کھاؤ کہ انسان ہے اور انسان کی جان ہے. صرف تمہارے دکان پہ جا کے بندہ بالٹی یا کڑائی کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھیاں ہی دیکھ لینا تو ایمان سے بندہ اف کر اٹھے. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ملاوٹ بھی کرتے ہیں وہ بھی گندے پانی کی, کھانے کے پانی کی, نہروں کے پانی کی. کئی یاری آپ نے خبر پڑی ہوگی دودھ میں سے ڈڈو نکل آیا, راستے میں نہروں میں سے, کھالوں میں سے, سوؤں میں سے پانی نکال کے تو دودھ میں ڈال. کچھ خیال کر یار, کچھ خیال کر بھائی. اب باؤ جی جڑی مجھ دا دودھ پیندے ہو ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਪੀਂਦੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਛੱਪੜ ਤੋਂ ਖਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਏ. بہت اچھے یعنی مجھ دا فرسٹ کزن بن رہا ہے. یہ کیا طویل ہے کہ اب بھینسوں کو صاف پانی بھی پلاؤ, یہ دوسرا ظلم کرتے ہو تم. باؤ جی ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਘਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ. ایمان سے ان پڑھ بیچاری اور معصوم عوام ہے, تڑا تڑا. اب کیا کرے, ضرورت ہے دودھ. اب تو میں نے دیکھا کہ جو سادے سے بیچارے سدڑ سے لوگ ہوتے ہیں نا, ان پڑھ سے میرے ورگے,
वही जाके इनकी दुकानों से खुला दूध खरीदते हैं। अब लोग तौबा कर गए हुए, बिल्कुल सर, लोग अब आहिस्ता आहिस्ता पैकेट वाले दूध की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब लोगों को अकल आना शुरू हो गई है कि यार इन्हां ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮਰੇ ਵੇਖੀਏ, ਮੱਛਰ ਮਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖੀਏ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਵਲ ਦੇ ਕੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। वाल वाह देखिए। वाह 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 यार पाजनैत, हल्की सी इजाजत दो और साथ मुझे को 2 तगड़े से बंदे नहीं सेगमेंट रहने दो, इन्हों किसी कमरे ची ढकी। ਲਓ ਦੱਸ यार जितना अपनी सेहत का ख्याल रखते हो उसका 10वां हिस्सा कौम की सेहत का भी ख्याल कर लो। सर बीच में सिंगाड़े का आटा और चीजें पता नहीं क्या क्या कुछ डाल रहे हैं दूध यार के। अब तो ये जो खुला दूध बेचने वाले हैं, मैंने सुना कि अब ये इतना डेंजरस दूध बनाते हैं, पता नहीं कास्टिक सोडे और पता नहीं क्या क्या डाल के। और मैंने एक दफा पता नहीं जुनैद ने रिसर्च करवाई थी कि जो इधर बहुत ज्यादा खुला दूध बेचने वाली दुकानें हैं ना, उनको भी मसनूई बनाया हुआ खतरनाक केमिकल वाला दूध सप्लाई किया जाए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਫਤਤਾਹ ਹੈ दुकान दा। हमारे मोहल्ले में ना गोबर की पाथियों का शोरूम बन रहा है, उसका इफ्तिताह करवाना था, भैंस कोई नहीं मान रही थी, फिर सोचा कि आपसे करवाए। कितना तुम्हें शौक है इफ्तिताह करवाने का, तुम्हारी बड़ी मियां असलम इकबाल से शक्ल मिलती। ਨਾਲੇ ਆ ਪੱਗ ਪੁੱਗ ਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਢੱਠੇ ਭਵਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। गवर्नमेंट ने दूध चेक करने के लिए मुख्तलिफ जगहों के ऊपर स्टूल लगाए हैं, गाड़ियां खड़ी की हैं। ये इनसे कौन जीत सकता है? इन्होंने वो रास्ते छोड़ दिए, दूसरे रास्तों से निकल के जाके दूध सप्लाई कर आते, नहीं चेक करवाते, नहीं करवाते, क्योंकि करवा सकते ही नहीं है, वो दूध होता ही नहीं है। असल बात ये ओ बाबू जी मैं किथे दूध चेक करांदा फिरा, मैनू दूध जिस तरह दे के जांदे ने उस तरह ही मैं बेचना। नहीं, तुमने कब माननी है गवर्नमेंट की? ये भी कानून है बाकायदा, ये कसाईयों के लिए, गोश्त की दुकानों के लिए, ये गवालों के लिए कि अपनी दुकानों को साफ सुथरा रखें, तो जाली शाली लगाएं, मक्खी ना अंदर जाने दें, कीड़े मकोड़े से दूर रखे चीजों को, मगर नहीं। और बाबू जी दुकान ना आगे देखो तो सही, तुसी सारा मुल्तानी शीशे का काम होया आज, जिथे मैं बैठ के दूध बेचना सारा पत्थर लगाया जी उत्थे। और भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मुल्तानी शीशे पे बैठ के दूध बेचते हो या पत्थर पे बैठ के ये बताओ कि बेचते क्या हो? पाउच में बेचते हो, डब्बे में बेचते हो, खुला बेचते हो, जो भी बेचते हो उसमें है क्या, दूध कैसा है? दिस इज द रियल प्रॉब्लम। जो मुल्तानी शीशा सुना रहा है उसमें तो ज्यादा खतरा है, जो 40 मक्खियां ने तो 80 नजर आती हैं। या तो है ना शीशा देख के तो मक्खी हो करके दौड़ जाती है, या पत्थर लगाओ दुकान में तो मक्खी बेचारी तिलकती फिरती है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना के बड़े पसंदीदा नात खान थे, और उनके पास तुर्की टोपी पहन के तो पेश हुए, तो उन्होंने फिर इनको जिना कैप अपने हाथों से पहनाई। अरे वाह। यार हम ये जो शख्सियात का जिक्र करते हैं अपने हीरोज का, उसमें मैं चाहता हूं कि रमजानुल मुबारक का महीना है जी, तो इसलिए हमारे जो पाकिस्तान के, हमारी धरती के जो बड़े बड़े नात खां हुए उनका भी जिक्र किया जाए। बिल्कुल। पाकिस्तान में आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा नाम नात खानी में कोई नहीं। जैसी नात बाबा आजम चिश्ती पढ़ गए हुए हैं, होए 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 होए, ऐसे रवायती अंदाज में और क्लासिकल अंदाज में गुलहाए अकीदत पेश करते थे कि सुबहान अल्लाह, अज सिख मित्रां दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी। ये वैसे तो ये चंगेरी, हाँ, ये कलाम तो है पीर मेहर अली सरकार का जी, और आखिरी शेर में वो कहते हैं ना कि अपना किथे मेहर अली किथे तेरी सर। तो ये पढ़ने का अंदाज जो था ना जी आजम चिश्ती साहब, हाँ जी, सुबहान अल्लाह, वाह 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 वाह। अच्छा, मैंने जो उनके हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हैं, जी जी, जो मालूमात मेरे पास आई हैं, वो इतने सुरीले इसलिए थे कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ दोस्ती थी, उस्ताद बरकत अली खान साहब के पास बैठते थे, इन लोगों के पास उठना बैठना था, और सुर इसलिए वहां से सीखते थे
کہ میں نے نعت پڑھنی ہے، میں نے بڑے سر میں پڑھنی ہے، میں نے بڑے پیار سے پڑھنی ہے، مجھے بتائیے ذرا۔ تو یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ وہ قائد اعظم سے لے کے جنرل ضیاء الحق تک جی سب لوگوں کو، بڑے بڑے جو لیڈران اور بڑے بڑے جو ہمارے حکمران ہوئے ہیں، قائد اعظم کے پاس، قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑے پسندیدہ نعت خوان تھے، اور ان کے پاس ترکی ٹوپی پہن کے تو پیش ہوئے، تو انہوں نے پھر ان کو جناح کیپ اپنے ہاتھوں سے پہنائی، ارے واہ، اور پھر ضیاء الحق تک ان کو بڑا پیار سے سارے سنتے تھے، ساری عوام، پورا پاکستان ان کو بڑی محبت سے سنتا تھا۔ جی جی باقی ان کے دوستوں میں احمد ندیم قاسمی، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، جی بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر، یہ ان کے دوستوں میں تھے، ان کے ساتھ بڑا، یہ جو علماء تھے اس طرح کے، ہاں جی ان کے ساتھ دوستی تھی ان کی۔ کیا بات ہے، یہ جو ہمارا پیارا شہر ہے گجرات، اس کا ایک قصبہ ہے چکول، جی ادھر پیدا ہوئے۔ عزیزی 1921 اور 2021 یعنی 100 سال ہو گئے ان کی پیدائش کو۔ جی جی جی، ان کے والد محترم عربی اور فارسی کے ماہر تھے، عالم تھے، والدہ بھی عالمہ فاضلہ تھیں، قاریہ تھیں اور حافظہ تھیں، ان کی والدہ محترمہ حافظہ تھی۔ پھر چشتی صاحب نے ان سے جو علم حاصل کیا اور جیسی محبت ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود تھی، وہ ان کی نعت گوئی سے، ان کی نعت خوانی سے، ایک ایک ان کے جملے سے، ایک ایک ان کے لفظ سے جھلکتی تھی۔ عشق ہے جی، عشق ہے۔ ہاں جی، چشتی صاحب کو ان کی خدمات پہ 1979 میں صدارتی ایوارڈ بھی ملا تھا۔ اچھا، ایک اور ہمارے بڑے ہی پیارے نعت خوان محمد علی ظہوری صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، انہوں نے بھی بہت ہی پیاری نعت پڑھی ہے۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، بڑا ہی وہ دل سے پڑھتے تھے۔ اس نعت کو تو ظہوری صاحب نے پوری دنیا میں متعارف کیا، پوری دنیا میں جا کے پڑھا۔ اچھا، ظہوری صاحب پرائمری سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ اچھا ہاں، ان کی پیدائش کو 12 اگست 1932 کو، یہ لاہور کے قریب جو رائے ونڈ ہے، جی جی اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے پنڈر آئیاں، وہاں کے تھے وہ، ادھر پیدا ہوئے تھے 1932 میں۔ پھر ایک اور بہت پیارے ہمارے نعت خوان خورشید احمد صاحب، ہے جی، کوئی سلیقہ ہے آرزو نہ بندگی میری بندگی، یہ سب تمہارا کرم کے بعد اب تک بنی۔ خورشید صاحب جی اعظم چشتی صاحب کے بڑے مداح تھے، اور یہ بتایا کرتے تھے کہ مجھے اعظم چشتی صاحب نے دعا دی تھی کہ نعت خوانی میں تمہارا بڑا نام ہو۔ چشتی صاحب کو اپنا استاد مانتے تھے، اپنا مرشد مانتے تھے، تو پھر ان کا بھی، خورشید احمد صاحب کا بھی بہت نام ہوا۔ جی بے اچھا، خورشید احمد صاحب نے اور بھی کئی زبانوں میں نعت پڑھی ہے، جیسے عربی میں بھی پڑھی، بنگالی میں بھی پڑھی، اور 1956 میں 1956 میں رحیم یار خان میں پیدا ہوئے تھے، اور بچپن سے ہی 10-12 سال کی عمر سے ہی نعت خوانی شروع کر دی تھی۔ 2007 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو ہمارے بزرگ جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید مضبوط کیا اپنی نعت گوئی سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال، اور آخر میں کسی بزرگ کا یہ خوبصورت قول۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا آپ کون ہیں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔